کیا پاکستان نے غزہ پیس بورڈ میں اسرائیل کے ساتھ بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ سعودی عرب اور کویت کے سرمایہ کاروں نے کے الیکٹرک کے معاملے پر 2 ارب ڈالر کا ہرجانہ دائر کیا ہے عالمی ثالثی ٹریبیونل میں۔ درختوں کے قاتل پنجاب یونیورسٹی میں بھی پہنچ گئے۔ جی ناظرین، ان موضوعات پہ ہم بات کریں گے۔ اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ میں ہوں حنیف صابر اور آپ دیکھ رہے ہیں رپورٹ ڈیجیٹل۔ ناظرین، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پیس بورڈ کا 60 رکنی غزہ پیس بورڈ کا جو اعلان کیا ہے وہ اسی ہفتے میں انہی دنوں میں ڈیووس میں جاری ورلڈ اکنامک فورم کے اجلاس کے دوران ہی عملی شکل اختیار کر سکتا ہے، مگر پاکستان نے جس نے یہ دعوت قبول کر لی ہے اور وزارت خارجہ نے باضابطہ طور پر اس کو کنفرم کر دیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان غزہ پیس بورڈ میں اسرائیل کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوگا؟ پاکستان اکیلا اسلامی ملک نہیں ہے جو اس غزہ پیس بورڈ میں شامل ہو رہا ہے۔ اس میں پاکستان کے علاوہ سعودی عرب، UAE، قطر، بحرین، ترکی، انڈونیشیا، اردن، مصر یہ شامل ہیں، جنہوں نے باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ وہ غزہ پیس بورڈ میں شامل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قازقستان، مراکش، ازبکستان بھی آمادہ ہونے جا رہے ہیں اور وہ شاید جلد ہی اس کا باضابطہ اعلان کر دیں گے کہ وہ غزہ پیس بورڈ میں شامل ہو رہے ہیں۔ فرانس، ناروے، سویڈن اور اٹلی نے انکار کر دیا ہے، وہ غزہ پیس بورڈ میں شامل نہیں ہو رہے یا فوری طور پر ان کے اس میں شامل ہونے کا امکان نہیں ہے۔ بعد کی سفارتکاری یا کسی اور معاملے پہ جا کے اگر وہ اس پیس بورڈ میں شامل ہو جائیں تو یہ بالکل ایک الگ معاملہ ہے۔ چین، برطانیہ، جرمنی، روس، یورپی یونین انہوں نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، مگر اس کی تشکیل ورلڈ اکنامک فورم کے درمیان ہی متوقع ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ صدر ٹرمپ اسی ورلڈ اکنامک فورم کے دنوں میں ہی اس کی میٹنگ بلانے جا رہے ہیں۔ ڈیووس میں ہی یہ میٹنگ ہوگی جس میں یہ بورڈ تشکیل پا جائے گا، مگر کیا باقی اسلامی ملکوں کو تو چھوڑ دیں یا عرب ملکوں کو تو چھوڑ دیں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ UAE کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، ترکی کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، اس کو یہ مصر کے اور اردن کے ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، ان کو ہم زیر بحث نہیں لاتے۔ لیکن کیا پاکستان غزہ پیس بورڈ میں اسرائیل کے ساتھ بیٹھنے جا رہا ہے؟ شرم الشیخ میں غزہ پر ہونے والا جو امن معاہدہ تھا اس میں پاکستان نے اسرائیل کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا تھا، اور پھر اسرائیل اس میں شامل نہیں ہوا تھا، اور پھر اس کا ایک الگ وہ اسرائیل کے اندر ہوا تھا، اور پھر شرم الشیخ میں جہاں پہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک بھی شریک تھے۔ تو کیا ابھی یہ پالیسی تبدیل ہونے جا رہی ہے؟ اس بارے میں کچھ بھی واضح نہیں ہے، لیکن یہ ممکن نہیں کہ اگر اسرائیل بھی اس میں شامل ہوتا ہے اور پاکستان بھی اور دیگر اسلامی ممالک بھی
اور جن کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں وہ ممالک بھی آتے ہیں، تو کیا ہر مرتبہ اس کا جب اجلاس ہوگا یا اس کی جو کارروائی ہوگی جو اس کی سفارت کاری ہوگی اس کے اجلاس الگ الگ ہوں گے، جس میں اسرائیل بھی شریک ہو اور پاکستان اور اس جیسے دیگر ممالک بھی شریک ہو؟ ابھی تک اس حوالے سے کوئی چیز واضح نہیں ہے، جو آنے والے دنوں میں ضرور واضح ہو جائے گی۔ اور ایک بات اور کہ کیا پاکستان جیسے ممالک مستقل ممبرشپ کے لیے $1 ارب ادا کریں گے، جس طرح کی ٹرمپ نے شرط لگائی ہے کہ جو اس کی مستقل ممبرشپ چاہتے ہیں وہ $1 ارب اس فنڈ میں دیں گے جو غزہ میں انفراسٹرکچر، تعلیم اور صحت اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے استعمال ہوگا۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر ہے کہ الیکٹرک کا حصہ کویتی اور سعودی سرمایہ کاروں نے پاکستان کے خلاف ایک عالمی ثالثی ٹریبیونل میں درخواست دائر کی ہے۔ یہ درخواست 16 جنوری کو دائر کی گئی، جس میں $2 ارب ہرجانے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ان کمپنیوں کا یہ کہنا ہے، ان سرمایہ کاروں کا یہ کہنا ہے کہ الیکٹرک کے معاملات میں انہیں کھل کر کام کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، ان پر بے جا پابندیاں لگائی گئیں، ان کو حکومتی سپورٹ حاصل نہیں تھی، ان پر ریگولیٹری پابندیاں لگائی گئیں، اور جو رقوم واجب الادا تھیں وہ ادا نہیں کی گئیں، جس کی وجہ سے انہیں نقصان ہوا ہے۔ یہ بڑی عجیب صورتحال ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب پاکستان غیر ملکی سرمایہ کاری کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، غیر ملکی سرمایہ کاری کو ملک کے اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان کا توانائی کا شعبہ ایسا ہے جس میں بہت زیادہ پروفٹ موجود ہے، اور یہ بجلی کمپنیاں بہت زیادہ پیسے کما رہی ہیں، بجلی انتہائی مہنگی ہے۔ وہاں پہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہونا پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ایک منفی بات سمجھی جا رہی ہے کہ اس سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے ماحول کو نقصان پہنچ سکتا ہے، خاص طور پر پاکستان کے اندر توانائی کے اندر جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فی الحال یہ معاملہ بالکل ابتدائی سٹیج پہ ہے، اور پاکستان 60 دن کے اندر اندر اس ٹریبیونل کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرے گا تاکہ یہ کیس کی کارروائی آگے بڑھ سکے۔ لیکن اس سے بھی پہلے پاکستان کے پاس یہ راستہ بھی کھلا ہے کہ پاکستان آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لے۔ ٹریبیونل میں جانے سے پہلے ہی ان کمپنیوں کے ساتھ جنہوں نے یہ درخواست دائر کی ہے، اور یہ درخواست لندن میں موجود 2 لا فرمز کے ذریعے دائر کی گئی ہے، ان کمپنیوں کے ساتھ پاکستان اب بھی معاملات طے کر سکتا ہے تاکہ یہ آربیٹریشن میں ثالثی میں جانے کی بجائے اور کیس چلنے کی بجائے یہ افہام و تفہیم سے یہ معاملات طے پا جائے۔ اس سے پہلے جن معاملات میں انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں کیسز گئے ہیں، جس میں ریکوٹک کا کیس خاص طور پہ قابل ذکر ہے، اس میں پاکستان کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور پھر اس معاملے کو حل کرنے کے لیے دوبارہ سفارتی چینلز اور وہ سارا طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے میرا تو خیال ہے کہ اس پہ حکومت کو جت جانا چاہیے، اور اس معاملے کو ثالثی میں جانے سے پہلے ہی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ یہی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے ماحول اور توانائی کے شعبے میں مزید سرمایہ کاری لانے، اور غیر ملکی کمپنیوں کو یہ بتانے کے لیے اور اس طرح کا ان کے لیے یہ میسج دینے کے لیے کہ ان کے لیے پاکستان کے اندر ماحول سازگار ہے، اور کسی طرح کے ریگولیٹری مسائل یا حکومتی سطح پہ ان کو ادائیگیوں کے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔
جی ناظرین، ایک بات اور، پچھلے تقریباً 2 ہفتے سے اسلام آباد میں درختوں کی کٹائی، بلکہ درختوں کے قتل عام پر بہت سی خبریں اخبارات میں بھی، ٹیلی ویژن پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی رہی ہیں۔ خاص طور پہ سوشل میڈیا پہ یہ کام کافی سرگرم رہا ہے۔ اب ایک اور چیز سامنے آئی کہ یہ درختوں کے قاتل پنجاب یونیورسٹی میں بھی گھس گئے۔ پنجاب یونیورسٹی کے شیخ زاید اسلامک سینٹر میں 60 سے زائد بڑے درخت، جی یہ کچھ چھوٹے درخت یا پودے نہیں ہیں، اس میں پھلدار درخت بھی شامل ہیں، جامن کے اور آم کے درخت بھی شامل ہیں۔ بہت بڑے بڑے درخت راتوں رات کاٹ دیے گئے۔ پنجاب یونیورسٹی میں عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس بھی یونیورسٹی کارڈ کے بغیر یونیورسٹی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کو چھوڑیں، اگر وہاں پہ زیر تعلیم اسٹوڈنٹس کے والدین یا گھر والے جانا چاہیں، اگر آپ وہاں پہ اپنے تعلیمی معاملے پہ کسی جگہ پہ آپ کے ایڈمیشن کے ایشوز ہیں، کسی طرح آپ کے سرٹیفکیٹس کے ایشوز ہیں، یا آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں جانا چاہتے ہیں کسی انتظامی معاملے کے لیے، یا آپ کسی پروفیسر سے ملنا چاہتے ہیں، یا آپ وہاں پہ ہونے والے کسی سیمینار میں، کسی اجلاس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ کے لیے بغیر پیشگی منظوری کے داخلے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے۔ جس نے باہر سے جانا ہے، جو وہاں پہ نہ ملازم ہے اور نہ اسٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ وہاں پہ پیشگی اجازت نامہ لے۔ اس کے لیے اندر سے اس اسٹوڈنٹ کی طرف سے جس کو آپ نے ملنا ہے، ان پروفیسر صاحبان کی طرف سے جن سے آپ نے ملنا ہے، باقاعدہ منظوری چاہیے، حتیٰ کہ ٹیلی فون کر کے بھی، موبائل فون پہ کنفرم بھی کیا جاتا ہے کہ جی اس بندے کو بلایا گیا ہے یا نہیں بلایا گیا، اور اس کو بھیج دیں یا نہیں بھیج دیں۔ اس کے بغیر آپ وہاں پہ انٹر ہی نہیں ہو سکتے۔ تو اس طرح کے ماحول میں ٹریکٹر ٹرالیاں، درخت کاٹنے کے آرے کلہاڑے، بڑی تعداد میں درخت کاٹنے والے لوگ، یہ کس طرح یونیورسٹی کے اندر داخل ہوئے اور کس طرح چلے گئے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ درخت کاٹ بھی لیے گئے، اور ان کے ٹکڑے کر کے ٹرالیوں میں بھر کے ان کی لکڑیاں بھی آپ باہر لے جاتے ہیں اور کوئی بندہ نہیں روکتا۔ اور وائس چانسلر صاحب نے ایک پروفیسرز پر مشتمل 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جو اس کی انکوائری کرے گی کہ یہ کیسے ہوا۔ جی وائس چانسلر صاحب کو اس بات کا پتہ نہیں چل سکا کہ کس طرح یہ لوگ ٹریکٹر ٹرالیاں لے کے، سامان لے کے، کٹائی کے آلات لے کے وہاں پہ چلے گئے اور وہاں پہ کٹائی بھی کر دی، اور یونیورسٹی میں کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہو سکی کہ وہ کون لوگ یہ کام کر گئے۔ اور یہ بھی کہ لاہور کے اندر لاہور ہائی کورٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے درختوں کی کٹائی پہ، اس کو بھی کوئی خاطر میں نہیں لے کے آیا، اس پابندی کی بھی دھجیاں بگیر دی گئی۔ یہ درختوں کے قاتل پورے ملک میں کس طرح دندناتے پھر رہے ہیں۔ اگر درختوں کی کٹائی اتنی ہی ضروری ہے کہ جس جگہ پہ بڑے بڑے درخت ہیں وہیں پہ آپ نے کوئی دوسری ایکٹیویٹی کرنی ہے، وہاں پہ کوئی سڑک بنانی ہے، وہاں پہ کوئی بلڈنگ کھڑی کرنی ہے، تو بھی آج دنیا بہت ترقی کر چکی ہے۔ درختوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنے کی مشینیں موجود ہیں، یہ مشینیں پاکستان کے اندر بھی موجود ہیں۔ ان مشینوں کا استعمال کیوں نہیں کیا جاتا کہ اس کا پورا آپ پلان تیار کریں کہ یہ درخت جو ہیں ان کو یہاں سے ہٹانا ناگزیر ہو گیا ہے، کاٹنا ناگزیر نہیں ہونا چاہیے، ان درختوں کو ہٹانا ناگزیر ہونا چاہیے۔ اگر وہ ناگزیر ہے تو مشینوں کے ذریعے ان درختوں کو جڑوں سمیت اکھاڑ کر دوسری جگہ پہ کیوں نہیں لگایا جاتا؟ جب یہ ساری سہولتیں یہاں پہ موجود ہیں، اور پھر جو
शहरी इदारे अरबों रुपए के पैसे के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, अरबों रुपए के बजट्स हैं उनके पास। ये जैसे कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो बाकी शहर, बड़े शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं। ये इस तरह की मशीनें क्यों खुद नहीं लेती कि ये मशीनें लेके आए और इस बात को रवाज दें कि सरकार की ज़मीन के ऊपर जो दरख्त हैं वो आइंदा से काटे नहीं जाएंगे, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किए जाएंगे, और प्राइवेट सेक्टर को भी पाबंद किया जाए कि कोई बड़ा दरख्त काटा नहीं जाएगा। अगर आपको जगह खाली करनी मकसूद है तो वो दरख्त वहां से काट के किसी दूसरी जगह पे लगा दिया जाए। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए विल की ज़रूरत है, इसके लिए इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के माहौल को, पाकिस्तान के शहरों को दरख्तों की अशद ज़रूरत है। और ये जो है हमारे तरक्याती इदारे, इनको भी ये छोटे छोटे आराइशी पौधे लगाने से निकल कर बड़े दरख्त लगाने की तरफ जाना चाहिए। यही हल है पाकिस्तान के माहौल को ठीक करने का, इन मौसमियाती तब्दीलियों के मुकाबला करने का। बहुत शुक्रिया।